یہ مبارک مہینہ جس میں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، یہ مبارک مہینہ جس کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، لوگوں کی معافی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر کوئی اپنی مغفرت نہ کرا سکا، جب ایک فرض کا ثواب 70 ہو گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا، ایک نیکی کا ثواب 70 نیکی کے برابر ہو گیا، ایک نماز کا ثواب 70 نماز کے برابر ہو گیا، اگر اس وقت انسان کی مغفرت نہ ہو سکی، گناہوں کو یاد کر کے اپنے سامنے، اپنے رب کے سامنے نہ رو سکا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اللہ سے معافی کا سرٹیفکیٹ نہ لے سکا، تو میرے بھائیوں کون سا وقت ہوگا؟ سال بھر میں کوئی اتنا قیمتی وقت نہیں آتا، پورے 11 مہینے گزر جائیں گے لیکن اتنا قیمتی وقت نہیں آئے گا جو رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کے اندر ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہمارے اوپر پوری آب و تاب کے ساتھ سایہ فگن تھا۔ اس کی انوار و برکات، اس کی رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت کی جانب سے پوری امت مسلمہ پر موسلا دھار بارش کی طرح نازل ہو رہی تھی۔ لیکن میرے بھائیوں، آج رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے جسے ہم اور آپ جمعۃ الوداع کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آنے والا جمعہ ہوگا وہ رمضان کے علاوہ کا جمعہ ہوگا۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم سب کو اس لیے عطا فرمایا تھا تاکہ اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے خطاؤں سے معافی مانگ کر، اپنی لغزشوں سے اللہ کے سامنے توبہ کر کے ہم گناہوں سے بالکل صاف ستھرے ہو جائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو رحمت والی اس بارش میں نہا کر کے بالکل پاک و صاف کر لیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر
جب انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے بالکل گناہوں سے پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب رمضان المبارک کا یہ مہینہ رخصت ہونے والا ہوتا ہے، آخری جمعہ جب آ جاتا ہے، انسان کے ساتھ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک تو خوشی کا ہوتا ہے اور دوسرے کچھ تکلیف کا، کچھ فکر کا احساس بھی ہوتا ہے۔ خوشی کا اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا، اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم روزہ رکھیں، اللہ نے توفیق دی ہم نے تراویح پڑھی، جتنا اللہ کی جانب سے توفیق ملی ہم نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا ہے، اس پر انسان کو خوشی کا اظہار ہوتا ہے، انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے روزے بھی رکھے، ہم نے تراویح بھی پڑھی اور ہم نے گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، اور مہینے کے مقابلے میں رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ان سب چیزوں کو جب انسان سوچتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو اس کی دلوں کے اندر خوشی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ساتھ ساتھ ایک فکر بھی لاحق ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے جو روزے رکھے ہیں، ہم نے جو عبادات کی ہے، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ پتہ نہیں کہ ہمارے نمازوں کا حال کیا ہے، ہماری تراویح کا حال کیا ہے، ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے۔ یہ فکر انسان کو لاحق ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ خوشی اور فکر کے درمیان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ہم تراویح پڑھ کر کے مطمئن ہو جائیں، ہم روزے رکھ کر کے مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے تو تمام کے تمام اعمال کو ادا کر دیا، یقیناً اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرما دیں گے، اللہ ہمیں بخش دیں گے، تو یہ غلط بات ہے۔ میرے بھائیوں، ہم عبادات بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اس فکر کو بھی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی رہے کہ ہم نے جو کام کیا ہے اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہوگی، اللہ رب العزت اسے اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اس چیز کی ہمیں تمنا ہونی چاہیے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب کسی اچھے کام کی توفیق مل جائے، انسان کو جب کسی نیکی کی توفیق مل جائے، انسان کو دو کام کرنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا، اس سے بڑی اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی نیکی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ دو کام کریں۔ پہلا کام، اللہ نے جو یہ مہینہ عطا فرمایا، اللہ نے جو عبادتیں ہم سے کروائے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ جس نیک کام پر ہمیں توفیق ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم الحمدللہ کہیں۔ دوسرا کام، استغفر اللہ کہیں، اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ساتھ ساتھ فوراً استغفار بھی کرے، اللہ سے معافی مانگے، پروردگار عالم جس طرح آپ نے کرنے کا حکم دیا 100% اس طرح اس کام کو ہم ادا نہ کر سکے، اپنی کوتاہیوں کی جانب سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جمعۃ الوداع کا جب یہ موقع آتا ہے تو انسان کی کیفیت اسی حالت میں ہوتی ہے، اپنی عبادت کرتے ہوئے، اپنی عبادتوں کو یاد کرتے ہوئے شکر کی کیفیت دل میں پیدا ہونی چاہیے، اور اس کے اندر جو کمی اور کوتاہیاں ہو رہی ہے اس سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، بزرگو، عزیزو، جمعۃ الوداع کے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر کچھ کام کیا ہو خاص طور سے اس جمعہ کے اندر، ایسی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے اور جمعہ تھے جو ہم نے ادا کیے،
उसी तरह रमज़ानुल मुबारक का ये भी जुमा है। हाँ, अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है, इसकी अहमियत हमारे दिलों के अंदर इसलिए ज़्यादा होती है कि अब ये महीना हमसे जुदा होने वाला है। रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है। पिछले रमज़ान के महीने के अंदर हम में न जाने कितने ऐसे लोग थे जिनको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिला था, रमज़ानुल मुबारक के महीने में शरीक थे, लेकिन इस मर्तबा उन्हें रमज़ानुल मुबारक का महीना न मिल सका। उनके आमाल नामे को लपेट दिया गया, उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी गई। मेरे भाइयों, हमें और आपको रमज़ानुल मुबारक का ये महीना मिला है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और आने वाला जो रमज़ान का महीना है उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको रमज़ानुल मुबारक का महीना अता फरमाए। मेरे भाइयों, एक सहाबी रसूल हैं हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, वो फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का यही मौका था। हम सवारी से अपने चले जा रहे थे तो हमने देखा कि रास्ते में एक कब्र बनी हुई है। उस कब्र के पास जब हम पहुँचे, अचानक याद आया कि ऐ इब्ने उमर, अल्लाह की तौफीक हुई तुम्हारे ऊपर, अल्लाह की मदद हुई तुम्हारे ऊपर, तुम्हें रमज़ान का मुबारक महीना मिला, वरना ये जो कब्र में आज पहुंच चुके थे ये भी तुमसे पहले रमज़ानुल मुबारक का महीना इन्हें मिल चुका था, लेकिन इस मर्तबा का रमज़ान उन्हें नहीं मिला। इसलिए अगर तुम्हें रमज़ान का मुबारक महीना मिल गया है तो इसकी कद्र करें। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अपनी सवारी से उतर करके 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा करते हैं कि परवरदिगार आलम, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने ये मुबारक महीना हमें अता फरमाया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया कि अगर इंसान को मालूम हो जाए कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर किस कदर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहता है, कैसे अल्लाह की रहमतें इंसान के ऊपर बरसती रहती हैं, इंसान के साल भर के गुनाह कैसे इस महीने के अंदर माफ होते रहते हैं, अगर इंसान इस चीज को महसूस कर ले, अपनी निगाहों से देख ले, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान तमन्ना करने लगे, इंसान दुआएं करने लगे कि ऐ अल्लाह, हमारे पूरे साल को रमजान का महीना बना दीजिए, पूरे साल को रमजान का साल बना दीजिए। इंसान इस बात की तमन्ना करने लगे। इस कदर अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें इस महीने के अंदर नाजिल होती रहती हैं और इंसान की मग़फ़िरत होती रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने के अंदर सरकश शयातीन को कैद कर दिया है। जितने बड़े बड़े शयातीन हैं, जितने बड़े बड़े जिन्नात हैं जो लोगों को गुमराह करते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको कैद में डाल रखे हैं। कब तक? जब तक शव्वाल का चांद नजर नहीं आ जाएगा, रमजान का मुबारक महीना खत्म नहीं हो जाएगा, ताकि मेरे बंदे आकर मेरे सामने झुके, मेरे सामने माफी मांगे, गुनाहों से तौबा करें, शैतान उनको न बहका सके, तरावीह का एहतमाम करें, रोजा रखें, गुनाहों से बचने का एहतमाम करें। इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी और आपकी माफ़ी और मग़फ़िरत का इंतज़ाम कर रखा है, वरना आसान काम नहीं था शैतान के चंगुल से बच जाना, शैतान के मकर फरेब से बच जाना। लेकिन अल्लाह ने ऐसी हिफाजत कर रखी है कि पूरे महीने मस्जिदें आबाद रहती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे और आपकी मग़फ़िरत का इंतज़ाम ही कर रखा है। लेकिन मेरे भाइयों, जहाँ पर इंसान की ये कैफियत होती है जुमातुल विदा के मौके पर कि अल्लाह का शुक्र हो दिल के अंदर और साथ साथ अल्लाह की जानिब से माफ़ी हो, इस्तिग़फ़ार हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत हो। मेरे भाइयों, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर बहुत ही ख़तरनाक किस्म की वईदें इरशाद फरमाई। बहुत ही ख़तरनाक वो हदीस है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक मरतबा जुमा का दिन था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी जुमा के बिल्कुल वक्त मिंबर पर तशरीफ लाते हैं। जैसे ही हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पांव मुबारक को मिंबर के पहली सीढ़ी पर रखा, फौरन आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पर अपना कदम मुबारक रखे,
आमीन कहे। तीसरी सीढ़ी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। इससे पहले हुजूर ने कभी भी जब मिंबर पर कदम रखा आमीन कभी नहीं कहे थे। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन नमाज से फारिग होने के बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, आज हमने आपसे वो कैफियत देखी है जो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज आपने ऐसा क्यों किया। मेरे भाइयों, जब सहाबा ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, जब आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन कहा, दूसरी पर कदम रखा तो आमीन कहा, तीसरे पर कदम रखा तो आमीन कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, आज जिस वक्त मैंने मिंबर पर कदम रखा, पहली सीढ़ी पर जब कदम रखा तो जिब्रील अमीन मेरे पास आए, सैयदुल मलाइका मेरे पास आए और जिब्रील ने आकर के बद्दुआ दी और कहा कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने बुढ़ापे में अपने माँ और बाप को पाया, उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार ना बन सका, ऐसा शख्स हलाक और बर्बाद हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। ये पहली सीढ़ी पर जब रसूलुल्लाह ने कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने बद्दुआ दी थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बद्दुआ पर आमीन कही। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जिस बद्दुआ को सैयदुल मलाइका ने दी हो, तमाम फरिश्तों के सरदार ने दी हो, और उस बद्दुआ पर अपनी मुहर खातमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन तमाम जिन्नातों और इंसानों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुहर लगा दी हो आमीन कहकर, दुनिया की कोई ताकत क्या उस बद्दुआ को रद्द कर सकती है। तो मेरे भाइयों, फरमा दिया अल्लाह के रसूल ने, जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार ना बन सका, ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत हो, हलाक और बर्बाद हो जाए। ये बात जिब्रील ने फरमाई है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, लिहाजा इस हदीस को जहन में रखते हुए तमाम ईमान वालों को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमेशा हमेश के लिए अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की रहमत है जिसको माँ बाप बुढ़ापे की हालत में मिल जाएं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुमा अबूका हुमा जन्नतुका औ नारुका, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है या तुम्हारे लिए जहन्नम है। हम माँ बाप की खिदमत करेंगे, माँ बाप को राजी रखेंगे, पलटकर उनकी बातों का जवाब नहीं देंगे, उनकी तौहीन नहीं करेंगे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम इंतकाल करोगे या तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे। अगर वो राजी होकर के जा रहे हैं, खुश होकर के तुमसे जा रहे हैं, तुम्हारे लिए जन्नत का सामान बन चुके हैं, तुम्हारे लिए जन्नत का सिफारशी बन चुके हैं। लेकिन अगर याद रखो, माँ बाप के दिल को तुमने दुखाया है, माँ बाप की नाफरमानी की है, पलट करके उनकी बातों का जवाब दिया है, उनकी शान में गुस्ताखी की है, तुम्हारी नमाजों को तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा, तुम्हारे रोजों को तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा, तुम्हारी इबादत को अल्लाह को जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि तुमने अपने माँ के दिल को, अपने बाप के दिल को दुखाया है, तुम्हारे लिए अब जहन्नम का फैसला हो चुका है। साफ साफ लफ्जों में हुजूर फरमा दिया कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो इनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार बन जाओ। अगर जहन्नम में अपने लिए रास्ता बनाना चाहते हो, ठिकाना बनाना चाहते हो, तो दुनिया के अंदर माँ बाप के साथ जो चाहो सलूक करो। अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, 15वें पारे के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया तुम अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पा जाओ, उनके सामने अपने बाजू को झुका दो, उनके सामने अकड़ कर बात मत करो। जब भी बात करो, मेरे रब ने फरमाया वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके सामने नरमी से तुम्हें बात करना है, झिड़क करके उनसे बात नहीं कर सकते, जोर से बात नहीं कर सकते, चिल्ला करके उनके सामने बात नहीं कर सकते, वरना जिब्रील अमीन बद्दुआ दे चुके हैं ऐसा शख्स हलाक और बर्बाद हो जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। दूसरे नंबर पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या बात है? हुजूर ने फरमाया
ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ، جو آپ پر درود نہ بھیجے، آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور آپ کے نام پر وہ درود نہ بھیجے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ یہ دوسری بددعا جبریل امین دے رہے ہیں اس شخص کے لیے جس کے سامنے نبی کا ذکر ہو، جس کے سامنے نبی کا نام لیا جائے، جس کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو اور وہ نبی پر درود نہ بھیجے۔ جبریل فرما رہے ہیں وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا آمین۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیا جائے اور بار بار اس بات کو بتایا گیا ہے، آج پھر اس بات کی وضاحت کر دی جا رہی ہے، جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، ہمیں اور آپ کو درود بھیجنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ۔ کم از کم اتنی زور سے پڑھیں، من میں نہیں، کم از کم اتنی زور سے پڑھیں کہ ہمارے بغل والا بھائی سن لے، اگر وہ بھول گیا ہو تو اسے یاد آ جائے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے۔ اگر نہیں پڑھے، پوری مجلس آدھے گھنٹے کی تقریر ہوئی، آدھے گھنٹے بات ہوئی اور ایک مرتبہ بھی اپنے زبان کو نہیں ہلایا، ایک بار بھی نبی پر درود اور سلام نہیں بھیجا، تو یاد رکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی مہر لگا کر جبریل کی بددعا کو پکی کر دی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، جتنی دیر جب بھی نبی کا تذکرہ کیا جائے، ضروری نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے، اشارے میں جب کہا جائے کہ نبی نے فرمایا، جب کہا جائے پیغمبر نے فرمایا، جب کہا جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو ہمیں اور آپ کو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی زور سے پڑھیں کہ پوری مسجد گونج جائے اور ہمارے بغل والے بھائی کو پتہ چل جائے کہ اب درود پڑھا جا رہا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، اس وعید کے ہم اور آپ مستحق ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک بار مجھ پر درود بھیجا، ایک بار صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، جس کے ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالی نبی پر درود اور سلام نازل فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اللہ تبارک و تعالی پیغمبر پر درود اور سلام نازل فرمائے۔ جس شخص نے ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اس کے لیے اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ذریعے 10 نیکیاں لکھوا دیتے ہیں، 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر نبی پر درود اور سلام بھیج دیا، 30 نیکیاں ہمارے اعمال نامے کے اندر لکھ دیے گئے، 10 نیکیاں لکھ دی گئی، 10 گناہ مٹا دیے گئے، 10 رحمتیں اللہ رب العزت کی بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ یہ معمولی فضیلتیں ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندے پر نازل فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر ہم نے ان چیزوں کو معمولی سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر کے چھوڑ دیا ہے، تو ہمارے اور آپ کے ہلاکت اور بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی مہر لگا دی۔ تیسری سیڑھی پر جب حضور نے اپنا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے آمین کیوں کہا تیسری سیڑھی پر؟ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھ سے کہا کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملا، اس کے باوجود توبہ کر کے، معافی مانگ کر کے، دعا کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یہ مبارک مہینہ جس میں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، یہ مبارک مہینہ جس کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، لوگوں کی معافی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر کوئی اپنی مغفرت نہ کرا سکا،
جب ایک فرض کا ثواب 70 ہو گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا، ایک نیکی کا ثواب 70 نیکی کے برابر ہو گیا، ایک نماز کا ثواب 70 نماز کے برابر ہو گیا، اگر اس وقت انسان کی مغفرت نہ ہو سکی، گناہوں کو یاد کر کے اپنے سامنے، اپنے رب کے سامنے نہ رو سکا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اللہ سے معافی کا سرٹیفکیٹ نہ لے سکا، تو میرے بھائیوں کون سا وقت ہوگا؟ سال بھر میں کوئی اتنا قیمتی وقت نہیں آتا، پورے 11 مہینے گزر جائیں گے لیکن اتنا قیمتی وقت نہیں آئے گا جو رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے، ایک ایک سیکنڈ کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں جب اس میں مغفرت نہ ہو سکی تو کون سا وقت ہوگا جب انسان کی مغفرت ہوگی؟ کون سا وقت ہوگا میرے بھائیوں؟ اگر رمضان میں ہم اپنی مغفرت کے لیے دعا نہ کرا سکے، رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، رمضان میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ نہ کر سکے اللہ کے سامنے، تو کون سا وقت آئے گا؟ ایک جگہ پر فرمایا کہ تہجد کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، اس وقت جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت اور سکینت نازل ہوتی رہتی ہے۔ تہجد کے وقت میں اتنی فضیلتیں ہیں، تہجد کے وقت میں قرآن پاک کے اندر اللہ نے تہجد کے وقت کی فضیلت فرمائی 15ویں پارے کے اندر، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر تہجد کے وقت کی فضیلت فرمائی، لیکن میرے بھائیو ایک طرف تہجد کا وقت ہے، دوسری طرف رمضان المبارک کا ہر منٹ، ہر سیکنڈ، بلکہ تہجد کے وقت سے بہت زیادہ آگے بڑھ کر کے ہے، جو دعائیں مانگی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں، کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اگر اس مبارک مہینے کے اندر، اس مبارک ساتھ کے اندر ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو کون سا وقت ہوگا جب ہم اپنی مغفرت کرائیں گے؟ کون سا وقت مہینہ ہوگا جب ہم اپنی مغفرت کرائیں گے؟ اسی لیے جب یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ آتا ہے، جمعۃ الوداع آتا ہے، ایک طرف جہاں خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح بھی پڑھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ فکر بھی ہوتی ہے پتہ نہیں ہم اپنی مغفرت کرا سکے کہ نہیں کرا سکے۔ اس بات کا بھی احساس دل کے اندر ہونا چاہیے، ایمان اسی کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت کی جانب سے اعلان ہو جائے تمام کے تمام لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک شخص ہوگا جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، صرف وہی شخص جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ ایک وہ شخص جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ میں ہی عمر ہوں گا۔ اتنا مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے، اتنا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ اور ساتھ ساتھ حضرت عمر یہ بھی فرماتے ہیں اگر اللہ کی جانب سے اعلان ہو جائے اس روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب جنتی ہیں، اللہ سب کو معاف کر دے گا، صرف ایک شخص ہے جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے وہ شخص میں ہی ہوں گا جو پھنس گیا، جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، میں ہوں گا، تمام کے تمام لوگ جنت میں چلے گئے۔ تو پتہ کیا چلا؟ صحابہ کے دلوں کے اندر اسی طرح کا ایمان تھا، اور یہی ایمان معتبر ہے۔ اپنے عبادتوں پر ہمیں اترانا نہیں ہے اور اپنی کمیوں پر ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگنی ہے۔ اللہ کا شکر ہو، ساتھ ساتھ استغفار بھی ہو کہ اللہ نے جتنی ہمیں توفیق دی ہے اللہ کا ہم شکر ادا کریں، اور جتنا دن ابھی بچا ہے رمضان المبارک کے اس مہینے کا اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اس وقت کو اپنے قیمتی وقت میں شمار کریں کہ جو وقت ابھی تک گزر چکا، اب جتنا لمحہ بچا ہے اسی میں شب قدر بھی ہے، اسی میں اور رمضان کے اوقات ہیں، افطار کا وقت ہے، یہ سارے وقت دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے قدر ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔